اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ذکر کیا میرے بھائیوں بہت خطرناک. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کافر قیامت کے دن چاہیں گے، کافر اور وہ لوگ جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے تھے دنیا میں، وہ قیامت کے دن یہ تمنا کریں گے، یہ خواہش کریں گے، یہ چاہیں گے کہ ان کو زمین کے برابر کر دیا جائے، یعنی ان کو مٹی کر دیا جائے. ایک دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا قیامت کے دن کافر چاہے گا جب دیکھے گا عذاب، جب اپنی آنکھوں سے آگ کو دیکھے گا، جہنم کو دیکھے گا اور بڑے بڑے خطرناک بڑے تگڑے تگڑے فرشتوں کو دیکھے گا، تو کافر یہ تمنا کرے گا، خواہش کرے گا یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں مٹی ہو جاتا. اسی طرف اللہ رب العالمین نے اشارہ فرمایا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا مومنو نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ. شراب پینا حرام ہے، جرم ہے، لہذا نشیڑی جو شراب پی کر کے نماز پڑھتا ہے اس کے لیے نماز پڑھنا جائز نہیں. پہلے وہ نشے سے باز آئے، نشے سے دور رہے اور پھر بعد میں جا کر کے اللہ رب العالمین کا ذکر کرے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، یعنی اہل کتاب یہود و نصارہ، یہ لوگ جبت پر ایمان رکھتے ہیں. جبت کی تفسیر کے تعلق سے اہل علم کہتے ہیں جبت کا مطلب جادو اور طاغوت کا مطلب ہے شیطان، کہ یہ لوگ جادو اور شیطان پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں، یعنی یہود نصارہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان والوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں، زیادہ اچھے راستے پر ہیں. شیعہ نام سنا ہے نا، ایک فرقہ ہے شیعہ روافظ نے اس آیت کی تفسیر میں نعوذ باللہ بڑی گندی بات کہی. کہتے ہیں کہ اللہ نے جبت سے مراد حضرت عمر کو لیا ہے، نعوذ باللہ، اللہ استغفر اللہ. کتنی گندی گھنونی تفسیر کی ہے شیعہ نے، روافظ نے. اور کہتے ہیں طاغوت سے مراد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نعوذ باللہ. آپ جانتے ہیں کہ یہ لوگ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر پر لعنت بھیجتے ہیں، لہذا انہوں نے کہا کہ جبت سے مراد عمر ہے اور طاغوت سے مراد ابو بکر ہیں. یہ غلط تفسیر ہے، کسی بھی مفسر نے ایسی تفسیر نہیں کی ہے. اور صحابہ کرام کے بارے میں اس طرح کا عقیدہ رکھنا یقیناً بالخصوص حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے تعلق سے اس طرح کا عقیدہ رکھنا کفر ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا اے لوگو اللہ رب العالمین تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو لوٹا دیا کرو. اگر تمہارے گھر میں کوئی بندہ آئے تو امانت، سفر پہ جا رہا ہے، امانت رکھ رہا ہے تمہارے پاس، تو جس طرح اس نے امانت رکھی ہے اگر اجازت نہیں دی ہے اس کے استعمال کرنے کی تو من وہن اسی طرح اس کی امانت کو لوٹا دیا کرو. لہذا امانت میں خیانت کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، اس سے بچنا چاہیے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک اہم بات کی طرف اشارہ کیا. اللہ نے فرمایا تیرے رب کی قسم یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے، یہاں تک کہ آپ کو تمام امور میں، دینی معاملات میں، دنیاوی معاملات میں جس میں آپ فیصلہ کر رہے ہو ان کے درمیان، جب تک وہ آپ کو حتمی طور پر جج نہ تسلیم کر لیں، قاضی اور فیصل تسلیم نہ کر لیں، تب تک یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے. اصل میں ہوا یہ کہ دو صحابہ کرام کے درمیان جھگڑا ہو گیا. معاملہ کیا تھا؟ کھیت کا معاملہ تھا. اور ان میں ایک صحابی اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے. کھیت کے اندر پانی کو چھوڑنے کے معاملے میں جھگڑا ہوا. اب یہ دونوں جھگڑا کرنے لگے کہ نہیں پہلے میں اپنے کھیت میں پانی چھوڑوں گا، بعد میں تم پانی چھوڑنا. معاملہ حل نہیں ہو پایا. اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آئے. اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی تھے، رشتہ دار تھے، کہا کہ پہلے تم اپنے کھیت کو سیراب کرو پھر اس کو اجازت دو. اور معاملہ بھی یہی تھا، حق یہی تھا کہ کھیت سب سے زیادہ جو قریب تھا پانی کے، نہر کے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار کا تھا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ رشتہ دار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، بعض روایتوں میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتہ دار تھے. تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا پہلے اپنے کھیت کو سیراب کرو. دوسرے صحابی کو یہ بات بری لگی، کہا ہاں ابن عمک، آپ کے چچا زاد بھائی ہیں نا، اس لیے آپ اجازت دے رہے ہیں. اللہ کو یہ بات ناگوار گزری. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا تھا اور وہی فیصلہ اللہ کے نزدیک بھی پسندیدہ تھا.
کیونکہ ان کا کھیت نہر کے قریب تھا. اب ظاہر سی بات ہے جس کا کھیت پہلے پڑے گا نہر سے تو وہ زیادہ حقدار ہے سیرابی کا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فیصلہ فرمایا, دوسرے صحابی نے اس کو پسند نہیں کیا. ہوتا ہے, انسانی فطرت ہوتی ہے, آدمی ایسا سوچتا ہے. بہرکیف صحابی ہیں رضی اللہ عنہ, لیکن بعد میں انہوں نے توبہ کی. اللہ نے فرمایا تیرے رب کی قسم ہے یہ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ اپنے تمام معاملات میں آپ کو جج نہ تسلیم کرنا ہے. جو بھی رسول اللہ فیصلہ فرمائے اس کو ماننا ہے. لہذا اس میں کسی بھی قسم کی اگر آپ کے دل میں کوئی بھی قسم کی پلیدگی ہے, گندا پن ہے, طعن و تشنیع کا معاملہ ہے, تو یاد رکھیے آپ کفر کے قریب کہیں نہ ہو جائیں. اس سے بچنا چاہیے, مومنوں کو بہت زیادہ احتیاط برتنا چاہیے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا, بہت بڑا ذکر ہے قتل کے احکام. قتل و خوریزی جو معاشرے میں ہوتی ہے اس کے احکام اللہ رب العالمین نے بیان کیے. اگر کوئی مسلمان کسی مومن بھائی کو قتل کرتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے؟ اللہ نے ذکر کی کہ جو کسی مومن کو جان بوجھ کر کے قتل کرتا ہے, اللہ نے فرمایا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اگر اس کو حلال سمجھ کے کر رہا ہے, اگر قتل حلال سمجھ کے کر رہا ہے کہ قتل کرنا حلال ہے, جائز ہے, تو ایسا شخص جہنم میں ہمیشہ رہے گا. ایک چیز. دوسری بات کہ اللہ رب العالمین کا اس پر غضب نازل ہوتا ہے, غصہ نازل ہوتا ہے. تیسری چیز اللہ کی اس پر لعنت ہے. چوتھی چیز اللہ نے اس کے لیے جہنم میں بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. اس لیے قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے, اس سے بچنا چاہیے. اسی طرح قتل چاہے غیر کا ہو اور قتل چاہے اپنے نفس کا ہو, یہ نفس آپ کی امانت نہیں, اللہ کی امانت ہے. بھائی صاحب خودکشی حرام ہے اسی لیے اسلام میں, اسی لیے اسلام میں خودکشی حرام ہے. اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, اپنے آپ کو قتل مت کرو. اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ جو شخص اپنے آپ کو قتل کرتا ہے وہ گناہ کبیرہ کرتا ہے, اور اس کی سزا بھی یہی ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اے میرے صحابہ تم میں سے پہلے کا زمانہ تھا اور اس میں ایک آدمی تھا, اس کے جسم پر ایک پھوڑا نکل آیا. پھوڑا سمجھتے ہیں, پھنسی دانا جس کو کہتے ہیں, وہ نکل آیا اور اس نے اس سے بہت زیادہ تکلیف محسوس کی, وہ پریشان ہو گیا. تو اس نے کیا کیا, اس نے اخذ السکین, چھری اٹھائی اور جو پھوڑا جو نکلا ہوا تھا اس کو کاٹا, اور اس کی وجہ سے اس کی رگیں کٹ گئیں اور خون بہ گیا یہاں تک کہ وہ مر گیا. اللہ رب العالمین نے اس کے بعد فرمایا بادرنی عبدی بنفسہ حرمت علیہ الجنہ, کہ میرے بندے نے اپنے نفس کی موت کے سلسلے میں جلدی کی, حالانکہ ابھی اس کا وقت باقی تھا, ابھی اس کو موت نہیں آئی تھی, لیکن اس نے جلد بازی کی, لہذا میں نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے. اور بعض روایتوں کے مطابق جو آدمی جس ہتھیار کے ذریعہ سے خودکشی کرتا ہے وہ جہنم میں بھی اسی ہتھیار کے ذریعہ سے اپنے آپ کو مارتا رہے گا بار بار. اللہ, بڑی سزا ہے. اگر کسی آدمی نے پہاڑ سے خود کو گرایا ہے تو جہنم میں پہاڑ سے وہ گراتا رہے گا, اس کی یہ سزا ہے. اگر کسی آدمی نے تلوار سے خود کو قتل کیا ہے, کسی آدمی نے پھانسی پر لٹک کر کے اپنے آپ کو قتل کیا ہے, تو جہنم میں بھی اس کو اسی جیسی سزا ملتی رہے گی, جیسا کہ اس کے تعلق سے حدیثیں موجود ہیں, اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں. ایک اور اہم مسئلہ ہے